اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الریان روحانی سینٹر کے ناظرین، الریان روحانی سینٹر میں آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں، آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جمعۃ المبارک کے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ وظیفہ جو آپ کو بتانے ہوں گا، آپ نے اپنے ناف پر انگلی رکھ کر پڑھنا ہے میرے بتائے طریقے پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ 4 جمعے بھی نہیں گزریں گے، آپ کے اولاد ملنے کی خوشخبری مل جائیں گی انشاءاللہ کریم۔ یہ آیت کریمہ عمل ہے اور ایک خاص تسبیح کا عمل ہے جو کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رحمۃ اللہ علیہ کا آپ پڑھا کرتی تھی۔ اس تسبیح کو جب پڑھے، ان کے جو آپ کی چیزوں سے جو منہ سے نکلے گا انشاءاللہ کریم آپ کو دعا قبول ہوگی۔ آیت کریمہ وہ خاص عمل ہے حضرت یونس علیہ السلام پڑھایا جو مچھلی کے پیٹ میں پڑے۔ اسی آیت کو پڑھنے سے بدولت سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اس آیت کو حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی مسلمان اس آیت کو اپنی کسی بھی پریشانی کے وقت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، جو بھی آپ کو پریشانی آتی، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کا اپنے اوپر لازم کر لیجئے، اس کو پڑھنا شروع کر لیجئے۔ چاہے کوئی بھی کام آپ کوئی کر رہے ہو، تھوڑی دیر کے بعد معجزہ اپنے دیکھنے کو ملے گا۔ رب العزت ایسے جلال سے ایسے بندوبست کر دیں گے، آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ عمل کا جو طریقہ یہ ہے، جو وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ حاجت کے نیت سے آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیجیے۔ دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ جس مقصد سے آپ نے عمل کرنا ہے اس کا تصور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور نیت کا 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ پھر آپ نے اس کی جگہ بیٹھے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح پکڑنا ہے، اپنے دائیں انگلی شہادت انگلی آپ اپنے ناف میں رکھنی ہے، ناف میں رکھیے، اور ایک ہاتھ میں تسبیح رکھنی، دل میں اللہ پاک سے التجا کرنی ہے، اے میرے پروردگار، اس ناف کے ذریعے سے میرے پیٹ کے اندر جو بھی میری بیماری ہے اس بیماری کو دور کر دیجئے، اور یہ عمل جو کرنے جا رہی ہوں، اللہ پاک اس عمل سے مجھ کو شفایت بنا دے۔ آپ نے کرنا یہ ہے، پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو بھی آپ کو آتی پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی سبحان اللہ پڑھنا ہے آپ کو۔ ایک تسبیح الحمدللہ کی کرنا ہی ہے، پھر آپ نے ایک تسبیح اللہ اکبر کی کرنا ہی ہے۔ پھر 3 تسبیحوں کو آپ نے پڑھنی ہے، پہلے سبحان اللہ، دوسری تسبیح الحمدللہ، اور تیسری تسبیح اللہ اکبر۔ یہ تین تسبیح کرنا ہے۔ جو آپ نے 3 تسبیحاں پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کو اپنے ناف پر 3 مرتبہ پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 بار رب العزت کا اپنے یا رحم الراحمین، اے ہم پہ رحم کرنے والے، 11 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر
अल्लाह पाक से दुआ ये करनी है, जो भी मुझसे मांगे अल्लाह मुझको अता कर रहा है, आपसे तसव्वुर करना है और अल्लाह पाक से दुआ करना है या रहमान रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाए, जो कोई बंदा 3 बार या रहमान रहीम कह लेता है, एक फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है, इसके लिए मुकर्रर हो जाता है। वो फरिश्ता बंदे से सवाल ये करता है, अरे बंदे मांग अपने परवरदिगार से, तू क्या मांगना चाहता है। अल्लाह पाक अल्लाह ताला आपके रुजू होकर जो मांगे आप वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। या रहमान रहीम कहने से हर दुआ मांगने का बाद, किसी भी दुआ मांगने के बाद 3 मरतबा मांगने से पहले या रहमान कह देंगे, आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। आपने 11 बार या रहमान रहीम पढ़ेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी दुआएं कहाँ तक पहुँच रही हैं। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेंगे इंशाअल्लाह वज़ल। ये पूरी दुआ आपको पूरे यकीन के साथ करना है। जो कुछ भी आपने पढ़ा है, सारा अमल आपने जो किया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रहमतुल्लाह अलैह के उनके वसीले से दुआ करनी है। अल्लाह पाक आपको आपकी झोली को भर दे। जो भी आपने मांगे एक ही दिन में या 4 जुम्मे तक आप इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू वजीफ़ा करिए। इंशाअल्लाह करीम आप तमाम को इंशाअल्लाह करीम नेक सालिहीन, नेक औलाद आपको अरीना अता होंगी इंशाअल्लाह करीम। तो इंशाअल्लाह करीम हमारे वजीफ़े को आपने अब तक महदूद ना रखे, इस वजीफ़े को, और जो बहन जो महरूम है अपनी औलाद से, तो उन तक भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो इंशाअल्लाह करीम। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।